हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों की खिदमत में मज़मून नवीसी और इसके उसूल व आदाब, ये एक नया मौजू है जिसको लेकर हाज़िर हुई हूँ। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी उर्दू ग्रामर में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत सारे असातिज़ा इसके बारे में बताते समझाते भी हैं, लेकिन बहुत जो स्टूडेंट्स हैं वो जब मज़मून नवीसी करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ उनसे होती हैं और वो उनके उसूल व आदाब के बारे में वो नहीं जानते, जिसकी वजह से उनकी तहरीर में वो ख़ूबसूरती और वो असर पैदा नहीं हो पाता जो कि एक अच्छे मज़मून में होना चाहिए। तो अच्छा मज़मून निगार बनने के लिए ज़रूरी है कि आप उसूल व आदाब के बारे में जानें उसके कि वो कैसे होते हैं। तो आज मैं आपको यही पढ़ाऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। मज़मून नवीसी और इसके उसूल व आदाब। किसी मौजू को जहन में रखकर उसके मुतालिक अपने ख़यालात को आसान, खूबसूरत और मौजू अल्फाज में इस तरह तसलसल के साथ बयान करना कि पढ़ने वाला उसको बखूबी समझ जाए, मज़मून नवीसी कहलाता है। तो सबसे पहले तो इसमें ज़रूरी है कि कोई भी मौजू जो आपको जिसके ऊपर आपको मज़मून लिखना है, पहले आप उसको अपने जहन में रखेंगे और फिर उससे मुतालिक अपने ख़यालात को आसान और मौजू अल्फाज जो आप मौजू अपने लिए आपने चुना है उसके हिसाब से जो अल्फाज मुनासिब होंगे उनको आप अपने जहन में सोचेंगे। और तसलसल मतलब एक तसलसल हो कि एक से दूसरा जुड़ा हुआ हो और एक तसलसल के साथ ही वो चले ताकि पढ़ने वाले को वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये चीज़ ही मज़मून नवीसी कहलाती है। मज़मून नवीसी भी एक फ़न है। अच्छा मज़मून निगार बनने के लिए ज़ख़ीरा मालूमात व ख़ज़ाना अल्फाज के साथ साथ वसी मुताला और बार बार लिखने की मशक़ करनी ज़रूरी है। अब ये अच्छा मज़मून निगार बनने के लिए क्या ज़रूरी है? ये ज़रूरी है कि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज हों और मालूमात हो, आपके पास मुताला आपका वसी हो, क्योंकि जब ही आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो सकता है जब आपका मुताला वसी होगा और आपको बार बार लिखने की मशक़ भी करनी उसके लिए ज़रूरी है। मुताले से ना सिर्फ मालूमात में इजाफ़ा होता है बल्कि इंशा परदाज़ी के उसलूब से वाक़फ़ियत होती है। मज़मून नवीसी में महारत हासिल करने के लिए चंद ख़ास बातों को जहन में रखना ज़रूरी है। अब मुताले से इंसान की मालूमात में ही इजाफ़ा नहीं होता बल्कि जो इंशा परदाज़ी आपको मालूम होगा कि छोटा सा एक हिस्सा लिखा जाता है, उसके जो असलूब होते हैं, तरीक़े होते हैं, उससे भी वाक़फ़ियत होती है। उसके अलावा आपकी मज़मून नवीसी में महारत हासिल होती है, आप उसको अच्छे तरीक़े से कर पाते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपको चंद बातें अपने जहन में रखनी हैं। तो अब उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे नंबर 1 पे है यहाँ पर, मज़मून लिखने से पहले इस मौजू के तमाम अहम पहलुओं का एक खाका जहन में बना लिया जाए जिस पर मज़मून लिखना है। यानी मज़मून की तमहीद क्या हो, कौन कौन सी बातें किस तरतीब से लिखी जाएं वग़ैरह। तो सबसे पहले तो यह है कि जिस मौजू पे आपको मज़मून लिखना है उसके तमाम अहम पहलुओं का खाका, एक स्ट्रक्चर आप अपने जहन में बनाएं कि आपको किस चीज़ पर मज़मून लिखना है। किसी इंसान पे लिखना है, किसी बेजान चीज़ पे लिखना है, किसी जानवर पे लिखना है या किसी जगह पे लिखना है, और उसकी तमहीद आप किस तरह से उसकी शुरुआती अल्फाज उसके लिए आप लिखेंगे, तो उसके बारे में और उसके अलावा किस तरतीब से वो लिखे जाएंगे उसके बारे में खाका आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 है, अपने ख़यालात को अदा करने के लिए आसान, पुरअसर और सही ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि जो आपके ख़यालात हैं आपके जहन में, जो आपको मज़मून में लिखने हैं, तो वो आसान होने चाहिए और इस तरह के होने चाहिए कि वो सामने वाले पे असरअंदाज हों और उसकी ज़बान भी दुरुस्त होनी चाहिए। नंबर 3 है, तहरीर में उलझाव, अल्फाज की तकरार और गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जब मज़मून नवीसी करते हैं तो उसकी तहरीर में कोई उलझाव नहीं होना चाहिए और एक ही लफ्ज़ की अगर आप बार बार लिखने में तकरार करेंगे, मतलब एक ही लफ्ज़ को या एक ही जुमले को बार बार रिपीट करेंगे, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पढ़ने में भी और सुनने में भी। तो ऐसी गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करना चाहिए, यानी कि एहतियात करनी चाहिए। नंबर 4 है, मौज़ूए तहरीर में तसलसल और रब्त मज़मून नवीसी की जान है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप जो तहरीर आप कर रहे हैं, जो मौजू है आपका, वो तसलसल हो, उसमें एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, वही मज़मून नवीसी की जान होती है। नंबर 5 है, जिस मौजू पर मज़मून लिखना हो
اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے۔ ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے حکومت وقت، کسی جماعت، مذہب یا فرد کی تضحیک ہوتی ہو۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جس موضوع پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے آپ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں، ساری باتیں آپ کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہوں، اور ایسی باتوں سے آپ پرہیز کریں جس سے کہ جو حکومت وقت ہے یا کوئی خاص جماعت ہے یا کسی خاص مذہب یا کسی خاص فرد کی تضحیک ہوتی ہو یا نہ بے عزتی ہوتی ہو، اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں لکھنی ہیں مضمون میں۔ نمبر 6 ہے، مضمون کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ پورے مضمون کو ایک پیراگراف میں لکھنا غلط ہے۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ آپ مضمون کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کریں، ڈیوائیڈ کریں، یعنی کہ اور پورے ایک پیراگراف میں اس کو لکھنا جو ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو الگ الگ پیراگراف میں کر کے ہی لکھنا چاہیے۔ نمبر 7 ہے، پورے مضمون کو لکھ لینے کے بعد اسے ایک بار ضرور دہرا لینا چاہیے، اور جب آپ مضمون لکھ چکیں تو اس کو آپ ضرور ایک بار دوبارہ پڑھ کے دیکھیے، دہرائیے، تاکہ اس میں اگر کوئی بھی کمی رہ گئی ہے الفاظ کی ترتیب میں یا ربط میں، تسلسل میں، یا اس میں کسی کی کوئی تضحیک آ رہی ہے کسی فرد کی یا جماعت کی، تو آپ دہرا لیں گے تو وہ آپ کمی کو درست کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر تو ہم نے بتایا آپ کو مضمون کو کس طریقے سے لکھنا چاہیے، کیا چیزیں اس میں ضروری ہیں۔ اب ہم مضمون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے کہ لکھا ہوا ہے، مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ہر حصے کو نئے پیراگراف سے شروع کرنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے تمہید، دوسرا ہے نفس مضمون، اور تیسرا ہے اختتام۔ تو سب سے پہلے ہم تمہید کے بارے میں بات کریں گے۔ تمہید مضمون کا اہم اور پہلا حصہ ہے۔ اس میں اصل موضوع یا نفس مضمون سے متعلق کچھ لکھنے سے پہلے چند پر اثر اور زوردار جملے اس طرح کے لکھے جاتے ہیں جس سے پڑھنے والوں کے ذہن میں اصل موضوع کی طرف راغب ہوں اور ان کی دلچسپی بھی بڑھے۔ تو یہ سب سے اہم حصہ ہے کہ جب آپ مضمون لکھنا شروع کریں تو اس کی تمہید میں آپ اس طرح کے الفاظ لکھیں یا ایسے جملے ہوں کہ جو پڑھنے والے کے ذہن کو متوجہ کریں اور اس کے دل میں یہ دلچسپی پیدا ہو کہ وہ آگے اس مضمون کو پڑھے، جو بھی اس کو تحریر کو پڑھ رہا ہے، کہ اس میں آگے کیا ہوگا۔ نمبر 2 ہے مضمون کا درمیانی حصہ، جو کہ نفس مضمون کہلاتا ہے، جس میں موضوع کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حصہ طویل ہوتا ہے اس لیے اس کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ اب مضمون کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے، جس کو میں نے بتایا آپ کو کہ نفس مضمون کہلاتا ہے، اس میں موضوع کے متعلق تفصیل آتی ہے، اور تفصیل جو ہوگی وہ ظاہر طویل ہوگی، لمبی ہوگی، تو اس کو کئی پیراگرافوں میں آپ کو تقسیم کر کے لکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی پورے کئی صفحوں کا ایسی لکھ دیں، اس میں کوئی پیراگراف نہ بنائیں، تو وہ غلط ہوگا، اس لیے اس کو پیراگراف میں تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ ہے اس کا مضمون کا آخری حصہ، جو کہ اختتام کہلاتا ہے، یعنی کہ اینڈ۔ اس میں مضمون نگار کو اپنے خیالات نچوڑ پر اثر انداز میں لکھنا ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو اور آسانی کے ساتھ مضمون کے موضوع پر اپنی رائے قائم کر سکے یا اس سے کچھ نتیجہ اخذ کر سکے۔ اور آخری حصہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کا اختتام کہلاتا ہے۔ اس میں مضمون نگار جو کہ لکھ رہا ہے مضمون کو، اس کو اپنے خیالات کو پر اثر انداز میں لکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے ایسا انداز میں لکھے اس طرح سے کہ پڑھنے والا اس سے متاثر بھی ہو جائے اور وہ موضوع کے اوپر اپنی کوئی رائے بھی قائم کر سکے، یا اگر اس کو کوئی نتیجہ نکالنا ہے اس کو پڑھ کے مضمون کو، تو وہ بھی اس سے نکال سکے۔ تو یہ اس کے 3 حصے ہو گئے۔ اب مضامین کس طرح کے، کتنے طرح کے ہوتے ہیں، یہاں پر اب ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ مضامین 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے بیانیہ مضامین، دوسرا حکایہ مضامین، اور تیسرا ہوتا ہے فکری مضامین۔ تو سب سے پہلے ہم بیانیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیانیہ مضامین وہ ہوتے ہیں جن میں کسی شخص، عمارت یا کسی جاندار کا مفصل ذکر ہو جائے، جیسے کہ تاج محل، جواہر لال نہرو اور گائے وغیرہ۔ تو یہ مضامین اس طرح کے اگر ہم کسی شخص یا عمارت یا کسی جاندار کا مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں تو وہ بیانیہ کہلائے گا۔ جیسے اس میں مثال بھی دی گئی ہے کہ تاج محل جو ہے وہ عمارت ہے، جواہر لال نہرو شخص ہیں، اور گائے جو ہے وہ کوئی بھی جاندار اس میں ہو سکتی ہے، کوئی مطلب جانور بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے حکایہ مضامین۔
وہ مضامین جن میں کسی واقعے، کہانی، تفریح یا سفر کے حالات بیان کیے گئے ہوں، جیسے میری زندگی کا ایک اہم دن، یوم آزادی، میرا دلچسپ مشغلہ، میرا پسندیدہ کھیل، ریل کا حادثہ وغیرہ۔ تو دوسرا مضمون جو ہوتا ہے وہ حکایہ کہلاتا ہے، اور حکایہ مضامین وہ ہوتے ہیں جس میں کسی واقعے، کوئی کہانی ہے، یا آپ کے سفر کے حالات ہیں، یا کہیں آپ تفریح کرنے گئے تھے اس کے بارے میں ہے، یا آپ کی زندگی کا کوئی اہم دن ہے، یا کوئی دلچسپ آپ کا مشغلہ ہے اس سے متعلق، یا کوئی اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں تو وہ حکایہ مضامین کہلاتے ہیں۔ تیسرا اس میں ہوتا ہے فکری مضامین۔ فکری مضامین وہ ہوتے ہیں جن کی بنیاد تمام تر خیالات اور افکار پر ہوتی ہے، جیسے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا، وقت کی قیمت وغیرہ۔ تو فکری مضامین وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کے خیالات ہوتے ہیں یا اس کی افکار ہوتی ہیں، کیا وہ سوچتا ہے، کیا اس کا نقطۂ نظر ہے، تو اس کے بارے میں وہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا، اس میں ایک موضوع ہے، تو وہ کیا کیا چیزیں کرتا، اپنے ملک کے لیے کیا کیا کام کرتا، کیا اچھا ہوتا، کیا برائیاں اس میں ہوتی ہیں، جو اگر وزیر اعظم اچھا نہیں ہوتا ہے تو میں ہوتا تو میں کتنے اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دیتا، یا وقت کی کتنی قیمت ہوتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ضائع کرنے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں وہ فکری مضامین میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آپ کا مکمل ہوتا ہے سبق، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے دس ویڈیو۔ تھینک یو۔